اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں تعبیر خواب جو زندانیوں کے ہے وہ بیان کرنے کے بعد آپ ان کے لیے یہ تبلیغ کر رہا ہے۔ پہلا تبلیغ یہ ہے کہ میں نے یہ جو سکھایا، علمنی ربی، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یہ علمنی ربی یہ فعل ہے، علمنی، نون کی کہتے ہیں وقایا، یا کو کہتے ہیں متکلم مفعول بھی، علمنی یعنی علم اللہ نی، مجھے سکھایا۔ اور ادھر آ گیا یا صاحب السجن، یہاں بھی یا صاحب اضافت ہوا ہے یا یہ متکلم کی طرف، لیکن چونکہ شناخت بین الفعل اور اسم یہی ہے، جب فعل کی طرف مفعول بھی جو منصوب ہے اور ضمیر متصل ہے، مفعول بھی ضمیر متصل ہے، یہ ملا کے آ جائے تو اس وقت ایک نون کا اضافت کیا جاتا ہے بین الفعل اور یا متکلم کے درمیان، اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ جو یا متکلم سے پہلے جو کلمہ ہے یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے۔ اسم میں نون نہیں آتا، مثال یا صاحبہ السجن، اصل میں یا صاحبان ہے، نون تثنیہ کا صیغہ ہے، اضافت کی وجہ سے گر گیا اور حالت نسبی میں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ان سے سوال کر رہا ہے، یہ سوال ہے انسان کی ضمیر سے، یہ سوال ہے انسان کی وجدان سے، یہ سوال عقلی ہے، نقلی نہیں ہے، عقلی ہے۔ آپ کی عقلوں پر ماتم ہے، آپ لوگوں کی فکر پر ماتم ہے، آپ لوگوں کی سوچ پر ماتم ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کے اپنا اپنا خدا ہو، ہر ایک کے گھر میں ایک ایک خدا رکھے، ہزاروں خدا ہے، اور دوسری طرف ایک خدا ہے، یعنی سب کی برگش، سب کی نظر، سب کی عبادت ایک خدا کے لیے ہے۔ اور تمہارے جو ہزاروں خدا بنا کے رکھا ہے مصر میں، یہ سب کے سب محتاج ہے، مجبور ہے اور بے قدرت ہے، کسی کے پاس بھی قدرت نہیں، اپنے دفاع کی قدرت نہیں ہے، اپنے حفاظت کی قدرت نہیں ہے، اپنے اظہار تکلیف کو بیان کرنے کا قدرت نہیں ہے، اور تم لوگ سب کو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، در حال ہے کہ میرا خدا جس نے مجھے علم تعبیر سکھایا، آئندہ آنے والے واقعات کے علم دیا، وہ واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ جب آپ علم کلام میں بات کریں گے تو وہاں، اور تصوف میں بھی جب آپ بات کریں گے اللہ کی ذات میں، توحید واحدی اور توحید احدی پر بحث کرتے ہیں۔ احدی یعنی اس کے اندر اعضا جز نہیں ہو سکتا، در حال کی واحدی میں خارج میں اس کی ہم شکل یا ہم پلہ یا تو عرض میں اور بھی خدا ہو سکتے، تو واحد کا استعمال کیا، یعنی چونکہ یہ لوگ تعدد کے قائل تھے، اکثریت کے قائل تھے، ہر ایک کی الگ الگ وجود خارجی تھا، تو کہا تم لوگ ایسے خداؤں کو پرستش کرتے ہو، در حال ہے کہ ہم خدا یکتا کی پرستش کرتا ہے۔ ایک نقطہ۔ دوسری نقطہ یہ ہے، جب قوم و ملت ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ان میں وحدت آ جاتے ہے، ان میں انسجام آتے ہیں، ان میں محبت آتے ہیں، ان میں ہمدردی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ واحد قہار حقیقی خدا ہے۔ کوئی بھی ملک، کوئی بھی نظام اگر ایک حکمران کے ماتحت نہیں چلیں گے تو وہ حکومت اپنی اساس اور پایے کو مضبوط نہیں کر سکتا، عوام کے لیے حقوق وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے لیے چیلنج ہو۔ ہمارے علاقے میں بھی بلتستان خصوصاً جانچے میں اس وقت جو ہے ہم بٹوارے میں پڑے ہوئے، ہم تقسیم در تقسیم میں ہے،
ہماری ایک صدا نہیں ہے نور کی، ایک آواز نہیں ہے، ایک ڈیمانڈ ہمارا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جب بھی وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، جب بھی گورنر کا انتخاب ہوتا ہے، نہ آپ سے پوچھتا ہے، نہ آپ کو اس کی اہلیت سمجھتے ہیں، نہ آپ کو اس کی قابلیت سمجھتے ہیں کہ یار ہر سال باقی ڈسٹرکوں کو دیتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہم اس کو کر دیں 3 بڑی ڈسٹرکٹ، ایک کر دو، ایک گلگت، ایک گانچے۔ گانچے ہمیشہ ان چیزوں میں ان کی نظروں میں بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم واحد کے نہیں ہے، ہم اتحاد نہیں ہے۔ گلگت میں ہر علاقہ ڈسٹرکٹ ہو، غزر سے بھی ان کے وزیر اعلیٰ بن جائیں، گلگت مرکز سے بھی بن جائیں، دیامر سے بھی بن جائیں، ہنزے سے بھی وزیر اعلیٰ بن جائیں، اور اسکردو سے بھی بن سکیں۔ بلتستان کی ایک گانچے سے کیوں نہیں بن سکتے؟ گورنر ہمارے کیوں نہیں بن سکتے؟ کیا ہمارے لوگوں میں اتنا قابلیت نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر اتنا استعداد نہیں ہے؟ صرف ایک چیز ہے، ایک چیز ہے، ہماری صدا میں اتحاد نہیں ہے، ہمارے صدا میں وحدانیت نہیں ہے۔ ہم مختلف مفادات کے پیچھے یا مختلف سوچ کے پیچھے، جس کی مبنا بے اساس ہے، تخیلی ہے، ان اساسوں پر ہم قائم ہیں، اور فکری لحاظ کا ہماری سوچ محصور ہے، مجبور ہے، محدود ہے۔ ابھی وزیر اعلیٰ کی باتیں ہو رہے ہر جگہ پہ، ہم علماء اہل سنت، علماء تشیع سے بھی ہماری گزارش ہے کہ کم سے کم ہمارے لیے آواز اٹھائیں، اور اسماعیلیہ فرقے سے بھی ایک دفعہ ہمارے بھی حق ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ کی۔ اس لیے نہیں ہو سکتا، وہ لوگ کیوں آواز اٹھائیں؟ ہم وحدت میں نہیں۔ لہٰذا یا صاحب السجنی، اے میرے دوستان جو اس وقت زندان میں دوست ہے، ورنہ میں نبی کا بیٹا ہوں، تم لوگوں کی حسب نسب مجہول ہے۔ میں ولی کا بیٹا ہوں، تم لوگوں کی حسب و نسب مجہول ہے۔ میں علم الہی سے علم لیتا ہوں، علمنی ربی، رب نے مجھے علم دیا ہے، تم لوگوں کو خبر بھی نہیں ہے رب کی، تم لوگ تعدد خداؤں کے قائل ہو۔ اس کے باوجود یا صاحب السجنی، یہ علامت اسم ہے، ایک حرف ندا داخل ہو رہا ہے، ایک صاحب کی اضافت ہو رہی ہے، یا متکلم کی طرف، ذرا بنی کی طرف تو نہیں ہے۔ تو سجنی ارباب متفرقون خیر، مختلف رب، ہر قبیلے کی اپنی خدا، ہر خاندان کی اپنی خدا، ہر علاقے کی اپنی خدا، مختلف ناموں سے ہونا یہ بہتر ہے، بٹوارہ ہونا بہتر ہے، تقسیم در تقسیم ہونا بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک خدا کی پرستش ہو جو واحد بھی ہو، جو قہار بھی ہو، جو عالم بھی ہو، جو مدبر بھی ہو، جو حی بھی ہو، جو لا یموت بھی ہو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم بھی ہو۔ ہم شکر ہے ایسے رب کی ہم پرستش کر رہے ہیں جو قابل پرستش ہے، جس کی اطاعت میں، جس کی بندگی میں انسان کی کمال کا پرواز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی